بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں ایک قصہ میں نے پڑھا تھا۔ یوں لکھا تھا کہ ایک صاحب کسی علاقے سے گزرے تو کچھ غریب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تو کسی صاحب سے اس کی وجہ معلوم کی کہ کس بات کی آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ایک بڑے بوڑھے سے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پوچھا ابھی منگنی تو ہوئی نہیں اور خوشیاں کس بات کی؟ کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا بہت اونچا ہے، یہاں کی جو شہزادی ہے نا اس سے ہمارا منگنی کا خیال ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی تم لوگ تو غریب آدمی ہو، بادشاہ سلامت اپنی بیٹی تمہیں کیسے دے دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی وہ رشتہ قبول کریں یا نہ کریں، ہم تو ان کی بیٹی لینا چاہتے ہیں۔ تو گویا آدھا کام ہو گیا، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے اعمال پر نظر کریں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اس لیے بجائے مطمئن ہونے کے ڈرتے رہنا چاہیے، اعمال بھی کریں اور پھر ڈرتے بھی رہیں۔ حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ہے، وہ حضرت حاتم سے پوچھتے ہیں، دونوں اللہ والے ہیں، لیکن حاتم جو ہیں وہ بڑے زہد میں آگے تھے۔ ان سے پوچھا عصام نے کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنی ہے، اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے، اور داہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر کوئی اور نماز شاید میسر بھی نہ ہو، اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن پاک پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور اطمینان سے نماز